ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا کلام جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے جب ہم سنتے ہیں اور خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں لانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی بڑی کتاب، کسی شخص کا علم، بڑے بڑے عالم، ان کی لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں شاید آپ کے اخلاق کو ٹھیک کر سکتی ہیں یا کچھ چیزوں کو اور ٹھیک کر سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کے کسی بھی زندگی کے ایریے کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تبدیل کر سکتا ہے، ہمیں ایک نئی زندگی بخش سکتا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں نئی پیدائش کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے کا کلام جو ہے، نئے عہد نامے کی تعلیم جو ہے، یہ ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح کی موت کے اوپر، اس کے جی اٹھنے کے اوپر اور پھر آسمان پر جانے کے متعلق اور پھر واپس اس کے آنے اور پھر کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے کے متعلق جو ہے وہ پورا نیا عہد نامہ لکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو گناہ سے بچانے اور چھڑانے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور ان کے ساری بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا دینا، خون بہانا، صلیب پر جانا جو ہے وہ انسان کی نجات کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے تلے اور دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح چونکہ نجات دینے والے ہیں، اس لیے کوئی اور طریقہ، کوئی بھی اور چیز جو ہے وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتی، صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اور یہ وہ خوشخبری کا کلام ہے جب ہم سنتے ہیں تو یہ خوشخبری کا کلام ہمارے اندر ایک بیج کی طرح ایک نئی زندگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ زندگی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ زندگی ایک پاورفل مؤثر زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ تک زندہ رہنے والی جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ایک اور چیز ہمارے لیے کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے رومیو کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پڑھیں گی 17 آیت۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ بس جی، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، ہمارا ایمان بہت ساری چیزوں پہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ایمان جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر ایمان ہے، جو کہ عام چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا، جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ہم ان کو جب مان لیتے ہیں کہ وہ ہیں تو پھر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ ہم نے خدا یسوع مسیح کو نہیں دیکھا ہے، 2000 سال پہلے خدا یسوع دنیا میں آئے اور اس کے بعد ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم کیسے اس پر ایمان لا سکتے ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ میں گناہ گار ہوں اور میرے لیے خدا یسوع مسیح مرا، اور پھر اس پر ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی زندگیاں بڑی برائی میں گزر رہی تھیں، گناہ میں گزر رہی تھیں، اور جیسے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ تو کون سی چیز ہے جو کہ زندگی تبدیل کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان۔ اور کس پر ایمان ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے اس نے جان دی، مرا، اور میرا ایمان ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور خدا یسوع مسیح میرے لیے بھی مرا اور آپ اس سے نجات پاتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो बातें हैं, निजात के बारे में जो बातें हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दुनिया में आए, क्या उन्होंने किया, और फिर इस दुनिया के अंदर जो उन्होंने हमें बातें बताई हैं कि आपने कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन सी नहीं करनी है, उन तमाम बातों को जब हम सुनते हैं तो याद रखें कि हमारे अंदर ईमान जो है वो पैदा होता है। तो खुदा का कलाम एक और चीज क्या करता है, हमारे अंदर ईमान पैदा करता है। किसी और चीज से ईमान पैदा नहीं होता। ईमान किससे पैदा होता है? मसीह के कलाम को सुनने से, निजात के पैगाम को सुनने से जो है वो ईमान जो है पैदा होता है। दो चीजें याद रखें कि हमारी जो रूह है उस तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हमारा आंखों का रास्ता, और दूसरा रास्ता कौन सा है? हमारे कानों का रास्ता। ये दो रास्ते जो है ये हमारी रूह तक जो है ये पहुंच सकते हैं, और ये हमारे अंदर तब्दीली जो है ये ला सकते हैं। हमें हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ है, तो याद रखें कि जो कुछ हम देखते हैं वो भी हमारे अंदर तब्दीली लेकर आता है। जो कुछ हम सुनते हैं वो भी हमारे अंदर चीज जो है वो पैदा होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी आंखों का जो गेट है, जिसे आई गेट कहते हैं, और फिर ईयर गेट, हमारी कानों का गेट जो है, इसके रास्ते से हमारी रूह तक जो है वो चीजें पहुंचकर जो है वो क्या तब्दीली जो है वो लेकर आती हैं। मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब और उसका 30वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 30। और मैं आपके साथ में यहाँ पे बात जो शेयर करने वाला हूँ ये है कि याकूब जो है वो अपने घर से भाग गया और अपने मामू लाबन के घर जो है वो चला गया, वहां पे जाकर रहा, और वहां पे उसकी दो बेटियां राखल और लिया जो है उससे उसने शादी की, और फिर वो 7 साल तक एक बेटी के लिए और फिर 7 साल तक दूसरी बेटी के लिए अपने मामू की जो है वो खिदमत करता रहा। और आखिर में वो उसका मामू जो है वो उसको हमेशा जो है वो धोखा देता रहा। आपको मालूम है कि याकूब जो है, लफ्ज याकूब का मतलब है कि धोखा देने वाला, और वो उसकी ये फितरत के अंदर थी याकूब के अंदर कि वो धोखे का माहिर था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अपने बाप को उसने धोखा दिया, इसहाक को। कैसे उसने दिया? कि अपने वो लपेट के अपने हाथों के ऊपर खाल और कहने लगा कि मैं ईसाऊ हूँ। तो उसने उससे बरकत जो है वो ले ली। इस तरह से उसने अपने मामू को भी उसने कहा कि जी मैं आप मेरे साथ ठीक ठीक तरीके से पेश आओ, और जो जो कुछ मेरी मजदूरी बनती है वो दो। लेकिन मामू बड़ा होशियार था, वो हर दफा आगे पीछे करके उसकी मजदूरी आगे पीछे कर देता था। आखिर में याकूब ने फैसला किया कि वो अपने बीवियों को, बच्चों को लेकर जो है वो यहाँ से वापस अपने बाप के घर की तरफ चला जाएगा। और उसने ये फैसला करने के बाद अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और उसने कहा जी मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और लाबन से उसने कहा कि भी मैं जा रहा हूँ। अब लाबन को ये है कि ये जब से ये बंदा आया, मेरी तो यहाँ पे पूरा बिजनेस मेरा जो है ठीक चल रहा है, भेड़ बकरियां सब अच्छी हैं, तो ये बंदा चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो उसके पीछे गया और उसको जाकर उसने उससे कहा कि भाई तुम मत जाओ। उसने कहा यार तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, हर दफ़ा मेरी तुम उजरत जो है ठहराते हो, देते नहीं हो, और फिर मेरे साथ तुम धोखा करते रहते हो हमेशा, तो मैं अब नहीं रहूंगा। तो लाबन बड़ा शार था, उसने कहा कि ठीक है काम करते हैं। और उसने 31 आयत में उसने कहा कि तुझे मैं क्या दूं। याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, जितनी भेड़ें चितली, अबलक और काली हों और जितनी बकरियां अबलक और चितली हों, उन सबको अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ। और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने आए तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और अबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हो तो चुराई हुई समझी जाए। लाबन ने कहा कि मैं राजी हूं, जो तू कहे वही सही। तब फैसला ये हुआ कि कैसे फैसला किया जाए कि जी उसकी उजरत जो है वो ठहराई जाएगी। याकूब ने कहा कि जितनी भी भेड़ें धारीदार होंगी, जिनके ऊपर स्पॉट होंगे, काली होंगी, वो सारी भेड़ें जो हैं वो मेरी होंगी। और अगर जब हिसाब तब आएगा, जितनी भी भेड़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर रिंग बने हों, जिनके ऊपर स्पॉट हों या काली हों, वो मेरी उजरत होगी, और बाकी जो है वो भेड़ें तुम्हारी होंगी।
اب ماموں نے سوچا کہ ایسی بیڑے کہاں سے آئیں گی جس کے اوپر رنگ ہوں گے اور جس کے اوپر داغ ہوں گے اور چتلی ہوں گی، ابلک ہوں گی، کہاں سے آئیں گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نہ تو ایسی بھیڑ ہونی ہے اور نہ اس کو ایسی بھیڑ اس کی اجرت ٹھہرے گی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ لیکن یعقوب نے کیا کیا؟ اب 37 میں لکھا ہے، اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈے دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے چنار کی اور سفیدہ کی اور بادام کی چھڑیاں اس نے لی، چھوٹی چھوٹی چھڑیاں جو ہے اس نے لی، اور اس کے اندر اس نے ایک ایک پیس جو ہے وہ چاقو سے کاٹ کر کے اس کو نکال دیا۔ تو اب کیسا ہو گیا؟ اب ایک جو ہے وہ پیس نکال دیا، جب ہوا لگی تو جو بیچ میں لکڑی تھی وہ کالی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اب ایک پیس جو ہے وہ کالا ہے، ایک سفید ہے، ایک کالا ہے، ایک سفید ہے۔ اس نے یہ ساری چھڑیاں تیار کرنے کے بعد اس نے جہاں پہ بھیڑ بکریاں پانی پینے کے لیے آتی تھی، اس حوض جو تھے پانی کے، اس کے اندر اس نے وہ ساری چھڑیاں جو ہیں وہ اس طرح سے اس کے سامنے رکھ دی، جتنی بھی چھڑیاں تھیں، اور لکھا ہے اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہوئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیے۔ کیا ہوا؟ بھیڑ بکریاں جو دیکھتی تھیں دھاری دار چیزیں، بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ دھاری دار اور ابلک چتلے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ماموں کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ اب جو بھیڑ بکریاں وہاں پہ آتی ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ جب دیکھتی ہیں ان کو، اب پانی پینے آتی ہیں، اس کے سامنے وہ چھڑیاں ہیں، جب ان چھڑیوں کو دیکھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھتی ہیں وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بات یہ سمجھاتی ہے کہ اگر جانور جو کچھ دیکھتے ہیں، اگر اس کا افیکٹ ان کے اوپر ہو سکتا ہے اور وہ پیدا کر سکتے ہیں وہ چیزیں، تو کیا انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی زندگی کے اندر افیکٹ نہیں کر سکتا ہے؟ آپ فلمیں دیکھیں گے نا سارا دن، تو پھر فلمیں پروڈیوس ہوں گی آپ کے اندر۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ جو سارا دن ٹی وی کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، فلمی گیت سنتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کے اندر وہی چیز پروڈیوس ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر رات کو بھی وہی فلمیں نظر آتی ہیں، وہ فلم ساری آنکھوں کے سامنے چلتے رہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ چیز۔ اسی لیے میں بہت دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹیاں جو ہیں وہ صاحب اولاد ہونے والی ہوتی ہیں تو عام طور پر بڑی بڑی خوبصورت تصویریں جو ہیں وہ گھر کے اندر لا کر رکھی جاتی ہیں چھوٹے بچوں کی۔ دیکھا آپ نے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بولیں۔ کیوں رکھتے ہیں وہ؟ کیوں عورتیں رکھتی ہیں وہ تصویریں اور ان کو دیکھتی رہتی ہیں؟ یا آپ نے ہسبینڈ کی تصویر رکھیں گی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کی شکل کا ہوگا؟ تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ خدا کے کلام میں یہ بات ہے تو اس کی ایک بنیاد ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن فلمیں دیکھتے رہیں یا وہ چیزیں دیکھتے رہیں جو کہ آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر وہی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، اس کلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ خدا کا کلام آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اس خدا کے کلام کی پاور جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آئے گی، تو آپ جو کچھ پڑھ دیں گے۔ اسی لیے یشوع کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کلام کو، اس شریعت کی کتاب کو تیرے سامنے سے نہ ہٹے اور ہر دم اسی پر تیرا دھیان رہے۔ کیا اس کا ریزن ہے؟ جب ہم یاد رکھیں کہ ہم خدا کو کلام کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو نہیں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں کوئی بات نہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا گیٹ اور ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو آپ سارا دن فلمیں دیکھتے رہیں، پھر بھی وہی پیدا ہوگا۔ تو جو چیز آپ دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ چیز آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور پھر آپ کی روح کے اندر جا کر وہ ایک گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑتی ہے۔ اور وہی چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک بچہ جو ہے پچھلے سال میں مر گیا،
وہ فلم دیکھتا تھا اس کی جو وہ کیا بچیاں جو اڑتے ہیں وہ کیا اسپائڈر مین وغیرہ یہ وہ، تو اس نے اس کی فلمیں دیکھتا تھا بڑی، اور ایک دن اس نے چھلانگ لگا دی اس نے گھر کے اندر سے، مر گیا بچہ وہ۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ بعد میں اس پر ایکٹ کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بڑوں کے اندر بھی یہی بات ہے، آپ جو کچھ فلموں میں دیکھیں گے نا، کچھ دنوں کے بعد آپ فیل کرنا شروع کر دیں آپ بہت بڑے ہیرو ہیں آپ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی یہ ایسا بن جاؤں گا، اور یہ ریالٹی ہے بالکل۔ اس کے بعد دوسرا گیٹ کون سا ہے؟ وہ ہے ایئر گیٹ، ہمارے کانوں کے راستہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایمان پیدا ہو، تو ایمان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہم سنیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ ایمان۔ اور اسی لیے جتنا آپ زیادہ کلام سنتے جائیں گے، جتنا کلام آپ پڑھتے جائیں گے، یاد رکھیں کہ اتنا آپ کی زندگی کے اندر آپ کی روحانی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی جائے گی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ لوگ جو کسی کلیسیا میں نہیں جاتے ہیں، چرچ میں نہیں جاتے ہیں، کبھی کلام نہیں سنتے ہیں، بلکہ گھر میں تاش کھیلتے رہتے ہیں سارا دن، سگریٹیں پیتے رہتے ہیں، پھر سارا دن فلمیں دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی روحانی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن خدا کا کلام سننے والے، خدا کا کلام پڑھنے والے اور اس کو دیکھنے والے جو ہیں، یاد رکھیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، 100% شور ہے، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کلام کی خصوصیات جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے یہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم مسیح کا کلام سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مسیح کی نجات کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں اور خدا کے کلام کو ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی برکت ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، اور اس کی پڑھیں جی 17 آیت۔ اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ بس جی، اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اسپرچول وارفیئر کے لیے اندر، روحانی جنگ کے اندر ہمیں ایک ہتھیار جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے خدا کا کلام جو کہ روح کی تلوار ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ ایک تلوار کی طرح جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام ایک تلوار ہے، اور یہ تلوار کون سی ہے؟ یہ جسمانی تلوار ہے یا کہ جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یہ ایک روحانی تلوار ہے جو کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بہت ساری کام یہ تلوار جو ہے یہ کرتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ایک تلوار کی طرح بہت سارے کام جو ہے یہ کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بند گودے گودے اور ہر جسم کے حصے سے یہ گزر جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ایک تلوار کی طرح ہے جو ہمارے جسم کے ہر حصے میں، روح، جسم، جان، تینوں کے اندر جو ہے یہ داخل ہونے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمارے خیالات کو پڑھ لیتا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام کو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ خدا کے کلام کو اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، اس پر تنقید کرنے کے لیے، اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام آپ کے لیے بند ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو آپ کی نیت ہے یہ اس کے مطابق جو ہے یہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ تو خدا کا کلام نمبر 1 یہ تلوار کی طرح سے ہے کہ ہماری زندگی کے ہر ایریے میں داخل ہونے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری بات ہے متی کی انجیل، اس کا 10واں باب، میتھیو چیپٹر 10 اور اس کی 34 آیت سے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ بس جی، اب یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ
तलवार चलाने आया हूँ। ये आयत आम तौर पर जो है वो गैर मसीहों में जो है वो कोट की जाती हैं कि जी आप कहते हैं ये मसीहत बड़ा जी पुरअमन है और मसीहत हमेशा अमन का उसने सबक दिया है, किसी के साथ में कोई बोलना नहीं है। लेकिन मसीह खुदावंद तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ। तो मसीह खुदावंद तो जो है वो तो तलवार लेकर आया था और तलवार का उसने यहाँ पे वादा किया। लेकिन याद रखें कि कोई भी शख्स अगर कोई भी कुछ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा के कलाम को जानता है। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह का मतलब था खुदा का कलाम जो है वो लोगों को अलहदा अलहदा जो है वो जुदा कर देगा। खुदा का कलाम तलवार की तरह है और ये दो किस्म के लोग सेपरेट कर देगा। एक वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं और एक वो लोग जो नहीं रखते हैं। हमने पिछली दफा देखा था कि पहला क्रंथियों उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी का कलाम है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो खुदा का कलाम सेम है, खुदा का कलाम तब्दील नहीं है, लेकिन इसकी रिस्पांस जो है वो कैसे है। खुदा का कलाम अगर कोई सुनकर उसको कबूल करता है और उस पर अमल करता है तो वो शख्स जो है वो निजात पाएगा। अब दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो सेम कलाम सुन रहे हैं, कलाम सुनाने वाला बंदा सेम है, कलाम भी सेम है, लेकिन कुछ लोग जो है वो निजात पा जाते हैं और कुछ लोग नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कलाम के अंदर है? प्रॉब्लम है आदमी जो सुन रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए जो कलाम को सुनते हैं, कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं वो लोग निजात पा जाएंगे, और जो नहीं सुनते हैं या कबूल नहीं करते हैं ये उनके लिए बेवकूफ़ी का कलाम बन जाता है। तो मसीह खुदा यहाँ पे कह रहे हैं एक घर के अंदर, एक खानदान के अंदर मियाँ बीवी, शायद माँ बाप, बहन भाई खुदा का कलाम सुन रहे हैं, एक ही कलाम सुना जा रहा है। पॉसिबल एक फैमिली के अंदर आप हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो जुदा कर देगा, निजात वालों को एक तरफ कर देगा और गैर निजात वालों को एक तरफ कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस्मानी तलवार उठाओ लोगों को, ऐसा नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा है? खुदा का कलाम जो है वो रूह की तलवार है, वो अलहदा अलहदा कर देता है। तो इसका मतलब हमारी निजात का जो दारोमदार है वो किस चीज पर है? खुदा के कलाम को सुनना और फिर उसको कबूल करना या उसको रिजेक्ट कर देना। तो खुदा का कलाम एक तलवार की तरह हमें अलहदा अलहदा जुदा जुदा कर देता है। उसके बाद खुदा का कलाम जो है ये रूह की तलवार है। ये इब्लीस जो है, ये याद रखें कि वो हमारी किसी फिलॉसफी से या हमारी बातों से या हमारे किरदार से या हमारे रुपए पैसे किसी चीज़ से आप उसको नहीं हरा सकते हैं। या आप कहें कि जी मैं बहुत बड़ा जी, मैं चर्च में मैं जाता हूँ, जाके मैं चंदा भी बहुत देता हूँ और मैं तो हर कभी मिस ही नहीं करता चर्च में। ये तमाम चीज़ें याद रखें कि इब्लीस जो है उसके सामने कोई चीज़ नहीं है इनकी। इब्लीस किसी चीज़ से डरता नहीं है। इब्लीस जो है वो हारता है तो सिर्फ एक चीज़ से, और वो है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम जो है ये रूह की तलवार है। और आप मेरे साथ देखें लूका की इंजील उसका 4था बाब, और उसके पहले ऐसे पढ़ेंगे जी। फिर यीशु रूहुल कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। बस जी। अब यहाँ पे आप देखें कि खुदा यीशु मसीह जो है जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो खुदा यीशु मसीह जो है वो जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया उसके बाद खुदा यीशु मसीह 40 दिन तक जो बियाबान में जो है वो चले गए। और वहाँ पे खुदा उनका कलाम कहता है कि उसने इब्लीस जो है उसको 40 दिन तक वहाँ पे आजमाता रहा। बहुत सारे उसने हथियार इस्तेमाल किए होंगे, बहुत सारी सूरतों में शायद मसीह के सामने आया होगा और उसने मसीह खुदावंद को वर्गलाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो इस हर चीज़ में जो है वो नाकाम रहा। लेकिन लिखा है कि उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो 40 दिन के बाद खुदा यीशु मसीह जो है उसको भूख लगी। और अब यहाँ पे इब्लीस जो है उसके 3 बड़े हथियार हैं उसके पास
جو کہ وہ ہر دنیا کے شخص کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہ تین بڑے ہتھیار جو ہیں یہ ہیں آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آدم اور حوا کو باغ عدن میں جو ہیں وہ اس کو دی گئیں, کیونکہ عورت نے جب دیکھا کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا, آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور زندگی بخشنے کے لیے, عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس نے اس کو لیا اور کھایا. تو تین چیزیں جو ہیں وہ اس پھل کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں, اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس پھل کے اندر جو ہیں وہ دی گئیں, اور آدم اور حوا تینوں جو ہیں وہ اس میں گر گئے. اور یہ تینوں ہتھیار جو ہیں وہ ابلیس ہزاروں طریقوں سے تبدیل کر کے آگے پیچھے کر کے وہ ہر ایماندار کو بھی جو ہے وہ ہر روز ان تین چیزوں سے آزماتا ہے. جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. یہ تین چیزیں جو بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا, اور اس سے وہ ہم کو آزماتا ہے اور آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر ہمیں گناہ میں لے جاتا ہے. تو اس نے کوشش یہ کی کہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے آخری تین ہتھیار جو اس کے پاس بڑے ہتھیار ہیں اس نے ان کو استعمال کیا. اور اس نے پہلا ہتھیار یہ استعمال کیا ہے, اس نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں. تو پہلی چیز کون سی ہے؟ جسم کی خواہش. اس کو پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن سے یہ بھوکے ہیں, اور 40 دن کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ کھانا اس کا. اب اس نے خدا یسوع مسیح کو سب سے پہلے اس نے یہ یقین دلایا کہ تم کہتے ہو کہ تم خدا کے بیٹے ہو. اگر تم خدا کے بیٹے ہو اور تمہارے پاس پوری پاور ہے, تم سب کچھ کر سکتے ہو, تو ان پتھروں سے کہو کہ یہ روٹیاں بن جائیں. اب خدا یسوع مسیح کو یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم خدا ہو, تم خدا کے بیٹے ہو, تمہارے پاس پاور ہے, سب کچھ کر سکتے ہو. تو کیا خدا یسوع مسیح نہیں کر سکتے تھے؟ خدا یسوع مسیح اگر 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو ہیں ان سے 5000 کو جو ہے وہ کھلا سکتے تھے, تو کیا وہ پتھروں کو روٹیاں نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وہ جو اندھا انسان تھا جس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں ہیں, اس کو زمین کی مٹی کو سان کر اس کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا اور وہاں پہ 2 بال جو ہے وہ بن گئے, وہ کیا نہیں بنا سکتا تھا؟ سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہ جو 3 اس کے پاس ہتھیار ہیں اب ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس نے. اور پہلا ہتھیار کیا ہے؟ جسم کی خواہش. اس نے کہا کہ اگر خدا یسوع مسیح پتھروں کو روٹیاں بنا دے گا تو میں کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا کہ دیکھا مسیح خداوند جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے سے فوری طور پر اس نے روٹیاں بنا دی ہیں تاکہ وہ اس سے اپنے آپ کو سیر کر سکے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے خدا کا کلام, روح کی تلوار جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے, اور خدا یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا, یسوع نے اس کو جواب دیا, لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا. خدا یسوع مسیح نے کوئی اس کے ساتھ میں بحث مباحثہ نہیں کیا, اس کو کوئی فلسفی پیش نہیں کیا یا اس کو کچھ نہیں کہا ہے. خدا یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب میں خدا یسوع مسیح سیدھے گئے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب, استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب, اور اس کی پڑھیں جی 3 آیت. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا, اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا, تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. بس جی. تو خدا یسوع مسیح نے کہاں سے کوٹ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ استثنا کی کتاب سے کوٹ کیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور کیا لکھا ہے؟ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا ہے بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہ پہلا وار تھا جو خدا یسوع مسیح نے, ابلیس نے اٹیک جب کیا ہے تو خدا یسوع مسیح نے کیسے اس کو جواب دیا ہے؟ روح کی تلوار سے اس کو انہوں نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ لکھا ہے. یہ پہلا وار تھا جو کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے وار کو جو ہے اس نے کیسر کر دیا. دوسری بات, اس کے بعد سیکنڈ ہتھیار جو ہے وہ نکالا ہے. اس نے کہا کہ ابلیس نے اس کو اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں, اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار ان کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا, کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش. اس نے دنیا کی تمام سلطنتیں 1 سیکنڈ کے اندر خدا یسوع مسیح کو دکھائیں,
اور اس کو کہا کہ اگر تو مجھے سیدھا کر دے گا تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا میں. دوسرا وار ہے خدا یسوع مسیح کے اوپر, دوسری آزمائش ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ آ سکتی ہے. دنیا کی شان و شوکت ابلیس ہم کو دکھاتا ہے اور پھر وہ ہمیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سیدھا کر اور صرف اسی کی عبادت کر. خدا یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب میں خدا یسوع مسیح سیدھے گئے ہیں. تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا. اور پھر تیسری بات, اب ابلیس نے جب دیکھا ہے کہ اس نے خدا یسوع مسیح نے اس کو خدا کے کلام کی تلوار سے اس پر وار کر رہے ہیں, تو ابلیس نے جو ہے اس نے بھی زبور جو ہے کوٹ کر دیا. اس نے کہا کہ میں بھی ابھی کلام استعمال کروں گا, اور اسے کہا نویات میں, وہ اور اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں, اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹیس لگے. اب اس نے, ابلیس نے بھی کوٹ کر دیا ہے, اس نے زبور کی کتاب میں زبور 91 میں اس نے کوٹ کیا ہے, اور اس نے کہا کہ تیری بابت لکھا ہے, تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو پورا پرانا عہد نامہ تو تیرے بارے میں لکھا ہوا, سارا تمام پیشن گوئیاں تمہارے بارے میں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ بھی تمہاری بابت لکھا ہے زبور 91 میں. کیا لکھا ہے زبور 91 میں؟ کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے کر کہ تیری حفاظت کریں, اور یہ بھی کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اب وہ خدا یسوع مسیح کو پھر ایک دفعہ آزما رہا ہے کہ تمہاری بابت لکھا ہوا ہے, اس لیے تجھے ہیکل کے کنگرے سے تو اگر تو نیچے اپنے گرا دے گا تو فرشتے آ جائیں گے اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. یہ کون سی زندگی کی شیخی؟ یس, میرے بارے میں ایسا لکھا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میرے بارے میں یہ بات لکھی ہے, میں یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا تو فرشتے بھی آ جائیں گے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے جواب میں سے کہا, فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خدا یسوع مسیح نے واپس استثنا کی کتاب سے جو انہوں نے لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش جو ہے وہ نہ کر. تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. ہاں جی سنیں, تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. تو خدا یسوع مسیح نے واپس کہاں سے کوٹ کیا ہے؟ استثنا کی کتاب سے انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. تو خدا یسوع مسیح نے ساری جتنی بھی کوٹیشن لی وہ کہاں سے لی ہیں؟ خدا کے کلام سے. اور انہوں نے تینوں دفعہ جو ہے وہ ابلیس کو یہ کہا کہ لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے. اور اس کے بعد ابلیس جو ہے وہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح سے دور چلا گیا, کیونکہ اس کے آخری 3 ہتھیار جو ہیں وہ بھی ناکام ہو گئے, اور وہ بالکل ہار گیا اس وجہ سے کہ خدا کا کلام جو ہے اس کے سامنے میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں. میرے عزیزو, آج میں اور آپ بھی اگر خدا کا کلام ہم سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے اندر خدا کے کلام کی قدرت جو ہے, جو کہ روح کی تلوار ہے, اس کو یہ پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر خدا کا کلام اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے یاد ہوگا کہ فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہے, فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہے, فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہے؟ کبھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا. ابلیس جو ہے آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے تم بیمار ہو گئے ہو, تم ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہو, تم بالکل مر جاؤ گے تم ابھی. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. تو ہمیں کوٹ کرنا ہے کہ ابلیس تم کہتے ہو کہ تم مر جاؤ گے, ٹھیک نہیں ہوگے, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. لیکن اگر آپ کو کلام کا پتہ نہیں ہے تو آپ نہ کوٹ کر سکیں گے اور نہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. اور ابلیس کیا کرے گا کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہوتا جائے گا, حاوی ہوتا جائے گا, اور آپ کو وہ الٹیمیٹلی گناہ کی طرف لے جائے گا. پریز گاڈ. تو خدا نے زندگی رکھی تو ہم اس سے آگے اور سیکھیں گے. خدا